ہر عظیم داستاں ایک عظیم آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے قربانی کی، جو حق و باطل کی لکیر کو ہمیشہ کے لیے روشن کر گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دین دیا جو عدل، مساوات اور تقوی پر قائم، لیکن ان کی وصال کے بعد خلافت راشدہ کا سنہری دور اموی ملوکیت کے سائے میں ڈوبنے لگا۔ یزید بن معاویہ کا اقتدار میں آنا اسلام کی روح کے خلاف ایک چیلنج تھا۔ یزید کے ظلم کے سائے بڑھنے لگے، لیکن ایک ہستی نے حق کی خاطر آواز بلند کی۔ وہ تھے ہمارے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی، جنہوں نے ظالم سامراج کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ یزید بن معاویہ جو کہ ظلم و ستم کے مترادف ہے، اس نے شراب نوشی، عیاشی اور ناانصافی کو اپنی شناخت بنایا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کیا، واقع حرہ میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور کعبے کی حرمت کو پامال کیا۔ اس کا ہر عمل اسلام کی روح کے خلاف تھا۔ یزید کی بغاوت صرف اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے معاشرے کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی سچا مومن یزید کے سامنے اپنا سر جھکا سکتا تھا؟ نہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور دین کی حرمت بسی تھی، انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے اور امام سے وفا کے وعدے کیے، لیکن امام جانتے تھے کہ حق کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ یزید کے ظلم کے سائے پھیل رہے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شمع نے تاریک اندھیروں کو چیلنج کیا، اور یہی شمع آج تک جل رہی ہے۔ مدینہ کی گلیوں سے نکل کر امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور وفادار اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفیوں کی دعوت پر کربلا کی طرف بڑھے۔ راستے میں حر بن یزید ریاحی نے آپ کا راستہ روکا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر اور استقامت سے جواب دیا۔ امام علی مقام کے ساتھ امام علی مقام کے اہل خانہ، جن میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت عباس اور یہاں تک کہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر بھی موجود تھے۔ دراصل یہ سفر حق کی لڑائی کا آغاز تھا۔ ہر قدم پر آزمائش تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ حق کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ 10 محرم، وہ دن جب کربلا کا میدان خون سے رنگین ہوا، یزید کی فوج نے اس قافلہ حسین پر پانی بند کر دیا۔ پیاسے بچوں کی چیخیں، آہو پکار آسمان تک گونجنے لگی۔ حضرت عباس علیہ السلام پانی لینے گئے، لیکن ان کے دونوں بازو کاٹ کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا، قاسم کو بھی شہید کر دیا گیا، اونو محمد کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی دشمنان اسلام کا دل نہیں بھرا، اور علی اصغر جیسے معصوم ننھے شہزادے کے گلے پر تیر مار کر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اکیلے میدان میں کھڑے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ دشمن بھی دنگ کے دنگ رہ گئے۔ آپ میدان میں شیر کی طرح لڑے اور ایک ایک دشمن کو للکارا۔ مقاتل حسین کے مطابق امام علی مقام امام حسین نے تنے تنہا لاتعداد دشمنان اسلام کو تہہ تیغ کیا اور خاک چٹائی، لیکن عصر کے بعد شمر بن ذی الجوشن اور ابن سعد کی فوجوں نے آپ کو گھیر لیا۔ ایک تیر آپ کے سینے میں لگا اور اس طرح سجدے میں آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ دشمنان اسلام نے آپ کا سر نیزے پر بلند کیا، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے یہ ثابت کیا کہ حق کی جنگ جسم کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ میدان کربلا خون سے تر ہو چکا تھا، خیموں کو آگ لگائی گئی، خواتین اور بچوں کو زنجیروں سے جکڑ کر شام لے جایا گیا، لیکن اس تاریکی میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آواز گونجی۔ یزید کے اس دربار میں جہاں یہ ظالم اپنی جھوٹی جیت کا جشن منا رہا تھا، زینب سلام اللہ علیہا نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمیں شکست ہوئی؟ ہم اہل بیت ہیں اور ہمارا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے گا۔ کتاب الارشاد کے مطابق سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ان الفاظ نے یزید کے دربار کے در و دیوار ہلا کے رکھ دیے۔ آپ سلام اللہ علیہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، اہل بیت کی قربانی اور یزید کے ظلم کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس خطبے نے یہ ثابت کیا کہ ظالم کی تلوار جسموں کو تو کاٹ سکتی ہے،
لیکن حق کی آواز کو خاموش نہیں کروا سکتی۔ کربلا کی داستان نے امت میں ایک انقلاب برپا کیا۔ یزید کی ظاہری جیت ایک سراب تھی۔ امام جعفر صادق جو اہل بیت کے عظیم امام تھے، آپ نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ کتاب الارشاد کے مطابق آپ نے ایک خطبے میں فرمایا کہ حسین کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظالم کے سامنے سر جھکانا موت ہے، جبکہ حق کے لیے کھڑے ہونا زندگی۔ آپ نے عزاداری کی روایت کو فروغ دیا تاکہ کربلا کا پیغام پوری دنیا میں ہر دور تک پہنچے۔ کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ہر عاشورہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حسین کی قربانی ہمارے دلوں میں بس رہی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا کا تاریخی واقعہ جسٹ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل حسینیت ایک درس ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی ایک جرم ہے۔ آج کے دور میں بھی یزید کی علامتیں موجود ہیں، ظالم حکمران، ناانصافی، جبر و ستم، لیکن یہی حسینیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ ہر وہ شخص جو ظلم و جبر اور بربریت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہی تو حسین کا سپاہی ہے۔ کربلا کی داستان ایک ایسی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی۔ یزید کی جیت جھوٹی تھی، امام حسین علیہ مقام کی قربانی نے حق کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ آج دنیا بھر میں ہمارے امام علیہ مقام امام حسین علیہ السلام کا درس، آپ کی حسینیت پورے جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر کوئی غور سے سنے تو آج بھی امام حسین علیہ السلام کا یہ قول گونجتا ہے کہ ہر روز عاشورہ اور ہر جگہ کربلا ہے۔ آئیے خود سے پوچھیں کہ کیا آج کے دن ہم کسی یزید کا ساتھ تو نہیں دے رہے؟ دوستوں، حسین کا پیغام ہر دل میں زندہ ہے اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم حق کے لیے جئیں اور حق کے لیے ہی مر جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے ارسلان احمد کو اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔